آئی سمیت 600 اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر کا فیصلہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فخر درانی صاحب۔ مبشر، یہ بالکل ایک جو سیاسی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ادروائز اگر اس کو لیگلی دیکھا جائے یا اوورآل اس کو لاجیکلی دیکھا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، خاص طور کے اوپر جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کی کچھ جنرل ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کی جب بھی کسی جو آفیشلز ہوں اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کوئی بھی اقدام یا کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں تو ان کو کچھ جنرل ایکسیپشنز ہوتی ہیں آپ کے پاکستان پینل کوڈ میں۔ تو یہ اگر کرنا بھی ہوتا ہے کسی کے خلاف مقدمہ تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک سٹیپ جو سپیریئر ہوتا ہے اس کی اپروول لینی پڑتی ہے، اور اس کی گرفتاری ہو یا جو بھی، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ جو محکمانہ ایک اجازت ہوتی ہے وہ لینی پڑتی ہے۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور جو صوبائی کابینہ ہے ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کیا سوچ کے کیا گیا ہے۔ باقی اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے وہ کیا ہے، یہ سمجھیں کہ صرف بیان بازی ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک پریکٹیکلی بالکل ممکن نہیں ہے، یہ ایک بیان بازی کی حد تک تو اس کو وہ کہا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ انہوں نے کیوں کہ انسداد دہشت گردی کے بھی اس میں دفعات، اور یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے جو ان کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ صحیح، کیا مقصد کیا پھر آپ کو لگتا ہے فخر درانی صاحب اس کے پیچھے، کیوں پھر یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، جو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایسا کوئی بھی جو بیانیے کے حوالے سے یا ان کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے کوئی بھی اس طرح کے جتنے بھی حربے ہوتے ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ پتہ بھی ہوتا ہے ان کو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم اگر ماضی کی پی ٹی آئی کی جتنی بھی اس طرح کی ایگزامپلس کو دیکھ لیں، خاص طور کے اوپر ابھی اگر یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے کہا تھا الیکشن کا آڈٹ ہوگا نومبر میں، یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی، فلاں جج صاحب جو ہے یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے، وہ یہ اس طرح کی جو امیدیں دلائی جاتی ہیں یا اس طرح کے جو بھی بیانیہ پھیلایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت جو ہے اس سے بالکل دور ہوتی ہیں، یہ جو اس طرح کی جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں۔ صحیح، بھٹی صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ صرف بیان بازی ہے یا آپ کو معاملہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ جناب اسپیکر، آپ کہانی کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں، اور میرے ابھی دوست فرما رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مان لیا بھائی ہو نہیں سکتا۔ یہ سیاسی بیان بازی ہے۔ کیوں بھائی؟ کس لیے سیاسی بیان بازی ہے؟ یہ سیاسی بیان بازی نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین جو احتجاج میں شامل تھے ان پر پرچے ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور وہ گرفتار ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر کوئی 46 کے قریب مقدمے ہیں، اور 46 میں سے کوئی تقریباً 20 ایک ایسے ہیں کہ جو مقدمہ برائے مقدمہ ہے۔ کیا وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ کے پی کے وزراء پر مقدمے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور پھر یہ ایک کے پی ہاؤس میں اسلام آباد پولیس آ کر چاروں طرف اسے گھیر لے، اس کے اندر داخل ہو، اس میں توڑ پھوڑ کرے، اس میں ملازمین سے بدتمیزی کرے، اور پھر اس کے بعد ان مار پٹائی کرے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ موبائل، نقدی دستاویزات، اسلحہ اور باقی سارے کپڑے تک اٹھا کے لے جائے، اور پھر اس کے بعد ان ساروں کو نکال کر سیل کر دے اس کو کے پی ہاؤس کو، اور جو اگلے دن عدالت کھلوائے اور عدالت کہے کہ مذاق مت بنائیں۔ یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ شرمناک طریقہ اپنایا ہے کہ ایک صوبے کا ہاؤس ہے، اس کو آپ نے سیل کر دیا ہے کہ 2010 میں ایک ہم نے لیز ختم ہو رہی تھی، 2012 میں ہم نے ایک نوٹس جاری کیا تھا، 2014 میں ہم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا۔ کیوں کیا؟ کبھی چھوڑ دیں پرچوں کو، نہیں ہوں گے پرچے، مان لیا نہیں کروا سکیں گے کے پی حکومت والے پرچے، لیکن کیوں کیا اسلام آباد پولیس نے یہ؟ کیوں اندر داخل ہوئے؟ کیوں بدتمیزیاں کی؟ وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر سوچئے پنجاب ہاؤس میں اسی طرح کے پی پولیس چاروں طرف سے گھیر لے، اور گھیر کے تو اس کو مریم نواز صاحبہ کے ساری چیزیں لے کے چلے جائیں، ان کی نقدی، ان کے موبائل، یا وہاں پولیس بدتمیزی کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ پنجاب حکومت اس پہ بیان دے گی تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو پولیٹیکل بیان بازی ہے، پینل کوڈ یہ کہتا ہے، کچھ جمہوریت بھی کہتی ہے
کچھ اخلاقیات بھی کہتے ہیں، کچھ اصول بھی کہتے ہیں، کچھ آپ کے ادھر قانون بھی کہتا ہے. یعنی آپ جس میں چڑھ دوڑیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ ایک دروازہ ٹوٹا تھا مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کا. آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا شور مچا تھا، جمہوریت خطرے میں آ گئی تھی اور رولا پڑ گیا تھا. اور جناب اسپیکر چند بندے سندھ ہاؤس میں دروازہ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے جب اندر لوٹوں کا بازار لگا ہوا تھا. تو بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا کہ آج سندھ پر حملہ ہوا ہے، جمہوریت پر حملہ ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے کہ یہ ہو گیا، اور اس کے بعد جمہوریت خطرے میں پڑ گئی تھی. تو میرا یہ مقصد نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ صوبے اور وفاق میں کوئی ٹینشن ہو، میں نہیں چاہتا کوئی پرچے اور مقدمے بازی میں یہ چلیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اتنی باتوں کو آگے مت لے جائیں کہ آپ یوں چڑھ دوڑتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں، توڑ پھوڑ اور اٹھا کے سارا کچھ لے جاتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، اور بلا جواز جو دوسری پیشی پہ. اور جو جج صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پینل کوڈ اور سیاسی سٹنٹ بازی اور پولیٹیکل چیزوں سے اٹھ کر اتنا کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو اتنی سپیس تو ضرور دینی چاہیے. انہوں نے احتجاج کیا، غلط کیا. بھٹی صاحب آپ جواب دے رہے ہیں، فخر دورانی صاحب مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ جان لیتے ہیں. فخر دورانی صاحب آپ مسکرا رہے ہیں؟ فخر صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر کون مسکرا رہے ہیں؟ فخر دورانی صاحب مسکرا رہے ہیں، ان سے وجہ جان لیتے ہیں کیوں مسکرا رہے ہیں. اچھا میں نے کہا شاید جی فخر دورانی میں نے کہا شاید آئی جی اسلام آباد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. مبشر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے ایک پہلے تو قانونی بات بتائی کہ کیوں نہیں ہو سکتا. جہاں تک بھٹی صاحب جو اس کو پولیٹیکل سٹنٹ اور باقی جو ایک وہ کہہ رہے ہیں، اگر اس کا پولیٹیکلی دیکھا جائے دیکھیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا. اس سے کہیں زیادہ خوفناک قسم کے جو ہے ریاستی اداروں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. میں یہ 9 مئی کا بھی ذکر نہیں کرتا کہ 9 مئی کو کیا ہوا، کس طرح ریاستی اداروں کے اندر گھس کے تہس نہس کیا گیا. میں اس سے بھی پہلے ایک چلا جاتا ہوں. 2000 جب یہ 14 کا دھرنا ہوا، پی ٹی آئی وہ بھی جو پی ٹی وی تھا اس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا، پارلیمنٹ کے جو ہے وہ اس میں پھلانگ کے، سپریم کورٹ کے باہر جو ہے جس طرح کی وہ ہنگامہ رہی اور جس طرح وہ کیا گیا، یہ سارا کچھ سامنے. اگر سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی کرتی آئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے تو ایک قانونی اس کا ایک جواز دیا کہ نہیں کیا جا سکتا. ادروائز یہ کے پی ہاؤس ہو یا پھر پی ٹی وی ہو یا پارلیمنٹ ہو، وہ سب کی سینکٹیٹی ایک جیسی ہوتی ہے. اگر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ کے پی ہاؤس کی جو ہے سینکٹیٹی اس کی جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے، تو یہ پہلے اس کو پی ٹی آئی کو اس کے حوالے سے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہیے تھا، جو کہ ہمیشہ سے اپنے عمل کے ذریعے اس کا بالکل مختلف وہ کرتی رہی ہے. جہاں تک یہ پولیس کا جو ایک تعلق ہے، دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن، آپ یہاں پہ ایک جتھے کے ساتھ آتے ہیں جس میں اسلحہ بردار بھی ہیں، جس میں ڈنڈا بردار بھی ہیں. یہ پولیس ہمیشہ سے اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس شہر کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ وہ کرتی ہے، یہ جس طرح کی کاروائی ہوتی ہے. تو میرا خیال کہ بھٹی صاحب میرے خیال میں اس پہ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں. جناب اسپیکر صرف آپ کی معذرت کے ساتھ مظہر بھائی سے اور بے نظیر شاہ صاحبہ سے، یعنی یہ مجھے اس بھائی اپنے کی کچھ سمجھ نہیں آئی. جمپ مارا ہے، یہ 2014 میں چلا گیا ہے، ادھر سے مارا. شکر ہے قائد اعظم کی ایمبولنس جو خراب ہوئی ہے وہ بھی نہیں ڈالی کہ پی ٹی آئی پر، یا جو لیاقت علی خان قتل ہوئے ہیں وہ نہیں ڈالا پی ٹی آئی پہ. بھائی کس نے کہا ہے کہ 9 مئی کے کسی ایک مجرم کو بھی چھوڑا جائے، پرچے نہ کیے جائیں؟ کس نے کہا ہے کہ جو ہماری فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں ان کو عبرتناک سزائیں نہ دی جائیں؟ کس نے کہا ہے پارلیمنٹ اور پی ٹی وی والے جنہوں نے حملہ کیا ان کو چھوڑا جائے؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب وائنڈ اپ کیجئے. کس نے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر سے ابھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو میرا بھائی بھول گیا تھا، آدھی بات کرتا ہے، ان کو چھوڑا جائے؟ چلیں باقی بات آپ بریک میں سمجھاتے ہیں، ہمیں ایک بریک لینے. ایک مبشر بھائی سے جناب اسپیکر، لیکن آپ یہ اب چھوڑ دیا کریں یار. ایک غلط ہوا ہے، پی ٹی آئی، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ہاؤس کا مسئلہ ہے. سندھ ہاؤس بھی ہے، بلوچستان ہاؤس بھی ہے، پنجاب ہاؤس بھی ہے، کے پی ہاؤس بھی ہے.